بعض اوقات مفتی صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹیشو پیپر اب گھر میں نہیں ہوتا، ہم مانگ لیتے ہیں ٹیشو پیپر چاہیے، بھائی اگر دسترخوان پہ نہیں ہے، پتہ چلا کہ وہ ٹیشو پیپر کے لیے پھر کسی کو دوڑاتا ہے کہ باہر جا کے ٹیشو پیپر لے کر آؤ، اچھا ڈرنک میری جو ہے وہ وائٹ والی رکھیے گا، میں بلیک نہیں پیتا، بھائی وہ آپ نے ڈرنک رکھی نہیں ہے اس نے، اب وہ اس کے لیے بھاگ رہا ہے۔ تو کچھ مہمان نوازی پر بھی آپ مدنی پھول عطا فرمائیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی خرابی ہے، تنقید کرنا، یعنی میزبان بھی تنقید کرے گا اور مہمان بھی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ سنت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، اس سے فاصلے پیدا ہوتے ہیں، صحیح، اور فاصلے پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ جو بچے ساتھ جاتے ہیں وہ وہی رنگ اپناتے ہیں، بالکل یہی انہوں نے کہا کہ تربیت ہو رہی ہے نا، وہی رنگ اپناتے ہیں۔ تو ایک مہمان اور میزبان کا واقعہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ ماشاءاللہ، وہ اٹھے اور بڑھے کہ جانور ذبح کرو۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا دودھ والا جانور ذبح نہ کرنا۔ تو محدثین نے لکھا کہ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ ان کے بچے چھوٹے ہوں میزبان کے، ظاہر بات ہے پہلے باڑے تو ہوتے نہیں تھے، جو لوگوں نے گھروں میں دودھ والا جانور رکھا ہوتا تھا اسی سے دودھ پورا ہو رہا ہوتا تھا۔ آپ نے میزبان کی تکلیف کا خیال کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا یہ وجہ تھی کہ خود اس جانور کے بچے چھوٹے ہوں، یہ بھی آپ نے پسند نہ فرمایا۔ تو یہاں یہ نقطہ بیان کیا علماء نے، مہمان میزبان کا خیال رکھے۔ اب آج ہمارے معاشرے کے اندر خاص طور پر داماد کی میزبانی، باپ رے باپ، داماد کی میزبانی ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے۔ میں ایک طلاق کا فتویٰ چیک کیا میں نے نا پرسوں، تو بچے کی ولادت ہوئی، باپ گیا ہسپتال میں، ہاسپٹل میں، وہ ہمارے یہاں بہت ساری فیملیز میں یہ ہوتا ہے کہ پہلا بچہ جناب نانی کے یہاں پیدا ہوتا ہے، گیا بچے کو دیکھ کر واپس آ گیا۔ اس کے بعد آ کے بیوی کو فون کیا، تمہارے گھر والوں نے مجھے پانی کا بھی نہیں پوچھا۔ اللہ اکبر، ہسپتال میں وہ گھر تو نہیں گیا ہے، پانی کا بھی نہیں پوچھا، صرف اس وجہ سے بحث ہوئی اور طلاق دے دی۔ اللہ، بچہ پیدا ہوا جس دن، بچہ پیدا ہوا، اللہ، یعنی اتنا بڑا ناک کا مسئلہ بناتے ہیں داماد اللہ، کہ میرا جو پروٹوکول تھا اس کا خیال نہیں رکھا گیا۔ تو ضبط ہونی چاہیے سب۔ یہ تو اتنا بڑا آپ نے ایشو ڈسکس کر لیا، مجھے یاد ہے کہ ہمارے یہاں بھی ہمارے یہاں جو ہمارا جو کلچر ہے خاص طور پہ ہماری کمیونٹی میں، تو مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ دعوت تھی تو دو بندے الگ رکھے گئے تھے رشتہ داروں میں سے، کہ تمہارا کوئی اور کام نہیں، ہمارے داماد کو تم نے کھانا دینا ہے، اس کو ٹائم پہ ہر چیز دینا، وہ ناراض ہو کے نہیں جانا چاہیے۔ تو ایسے داماد کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو اتنی بڑی ٹینشن بنا ہوا سسرال کے لیے؟ اصل میں ایک گڑیا بنا ہوا ہے، استغفر اللہ، گڑیا ہوتے ہیں نا، کبھی وہ بچہ لیتا ہے کبھی وہ بچہ لیتا ہے، ہر ایک اس کو سنبھال رہا ہے۔ لیکن یہ زیادتی نہیں ہے اس کی طرف سے؟ یہ زیادتی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے کہ اس کا ایک مان رکھا جاتا ہے، مان دل میں ہوتا ہے، دل میں مان نہیں ہے، اوپر سے بوجھ بنا ہوا ہے۔ وہ دل میں نہیں ہوتا، پیچھے سے برا ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ٹینشن بنا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں سسرال والوں کو بھی یہ ریئلائز کرا دوں کہ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں جیسے آپ کا دوسرا بیٹا ہے، یعنی میری وجہ سے اگر اچھا مجھے ہی تاخیر ہو گئی ہے، میں نہیں پہنچ پا رہا دعوت میں، اور آپ کہہ رہے ہیں دعوت جب تک شروع نہیں ہوگی داماد نہیں آئیں گے، وہ 500 لوگ ہال میں میرا انتظار کر رہے ہیں، تو یہ ریئلائز کرا دیں کہ میں لیٹ ہو گیا، آپ شروع کریں، میں پہنچ رہا ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ بارہا ہم رشتہ داروں میں جاتے ہیں شادیوں میں، تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے داماد جو ہیں گھر کا فرد بن کے بیٹے کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے، استقبال کر رہے ہوتے ہیں، وہ خود مہمان نہیں بنے ہوتے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ گھر کا حصہ بننا، بالکل، تو یہی کردار ہونا چاہیے۔ لیکن آپ یہ بن کر اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے عزت مل رہی ہے، تو یہ عزت کیسی ہے کہ جو آپ زبردستی لینا چاہ رہے ہیں؟ کون سی عزت ہے؟ بہت زبردست۔ اور اس میں تو ہمارا خیال ہے کہ شرن بھی حکم ہوگا نا، اگر تحفہ زبردستی اس لیے دینا پڑ رہا ہے کہ بھائی یہ ناراض ہو جائے گا، اس کو ایکسٹرا چیزیں دینی پڑیں گی، تو یہ کیا رشوت وغیرہ کے باب میں آئے گا؟ بعض صورتوں میں تو شر سے بچنے کے لیے ہوتا ہے جی، کہ جناب یہ بیٹی پر جا کے ظلم کرے گا، اسے تکلیف دے گا، شر سے بچنے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر جو احساس مسلم ہے نا وہ اگر پیدا ہو جاتا ہے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کیا بات